अस्सलाम वालेकुम। आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज मुख्तसर गुफ्तगू अपनी सोसाइटी के बारे में करते हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं और माशरे में लोग जो कि अहम लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, जिसकी वजह से अक़वाम आलम में हमारा इमेज ख़राब से ख़राब तर होता जा रहा है। नाज़रीन, माशरे के बड़े बड़े लोगों की फोहिश और नाजेबा वीडियोस लीक होती हैं। लाखों नहीं, इनको करोड़ों लोग देखते हैं और सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड करके एक्टिवली अनजाने में इसका हिस्सा बन जाते हैं। इस सतह पर हम एक दिन में नहीं पहुंचे। ये हकीकत रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि हम एक ज़वाल पजीर माशरा बन चुके हैं। इस ज़वाल की सोशल मीडिया ने रफ्तार बहुत तेज़ कर दी है। हमारे सियासतदान इसमें पेश हैं। वो अपने मुखालफिन को बदनाम करने के लिए ऐसी वीडियोस बनाते हैं, बनवाते हैं, ख़रीदते हैं और फिर रिलीज़ करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि उनके मुखालफ जो है वो आवाम में बदनाम हो जाएंगे, उसकी साख ख़राब हो जाएगी और आवाम उसे अपने वोट से महरूम कर देंगे। क्या वो इसमें कामयाब हो जाते हैं? क्या वीडियो मंजर आम पर आने के बाद वो आवाम में अपनी साख वाकई ही खो देते हैं? नाजरीन, मेरी रिसर्च के मुताबिक ऐसा हरगिज़ नहीं है। दूसरा सीन क्या है कि अहम ओहदों पे फाइज शख्सियात की वीडियोस बनवाई जाती हैं, फिर वक्त आने पर प्रेशर डालकर उनसे गैर कानूनी काम करवाए जाते हैं। नाज़रीन, हमारे मुल्क में इस साल या अगले साल के आखिर में इलेक्शन होने जा रहे हैं। वीडियोस तैयार हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान के फ्रंट लाइन पॉलिटिशियंस ये धमकियाँ दे चुके हैं कि इलेक्शंस आने दो, ऐसी वीडियोस सामने आएंगी कि लोग हैरान रह जाएंगे। नाज़रीन, मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें इस गंद से अपने आप को साफ रखना है, यानी आवाम ने, और इसके लिए हमें हर एक को अपना किरदार अदा करना होगा। कैसे? ये एक अहम सवाल है जिसका जवाब इतना आसान भी नहीं। बहरहाल मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करूँगा। नाजरीन, बात सिर्फ फोहिश वीडियोस और नाजेबा कलमात तक महदूद नहीं, बात असल में किरदार की है और बहुत से फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से ये माशरा, यानी हमारा माशरा, एक बदबूदार माशरा बन चुका है। हमें सबसे बड़ी हस्ती कौन है? अल्लाह की हस्ती है। हम उसको भी बिल्कुल भूल चुके हैं और उसका भी खौफ कतन हमारे जहनों में नहीं रहा। दूसरी बात ये कि वाक़यात से ये साबित होता है कि मुल्क का कानून सिर्फ़ और सिर्फ गरीब लोगों के लिए है, यानी कमज़ोर तबके के लिए है, और बड़े बड़े ओहदे रखने वाले, ख्वाह वो अदलिया से हों, मकरन्ना से हों या इंतज़ामिया से हों, 100% इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने में नाकाम है। ना जाने कौन सा लालच या डर है कि उनको ऐसा करने पर मजबूर कर रहा है। एक मैं मिसाल दिए देता हूँ कि नैब के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल पर एक खातून जिनसी हरासगी के इल्ज़ामात आयद कर रही है और तमाम मीडिया बग़ैर तहकीक के कि वो खातून कौन है, वो ऐसा क्यों कर रही है, नैब के चेयरमैन के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं। नाज़रीन, मेरी असेसमेंट ये है कि तकरीबन तमाम मीडिया झूठ पे पल रहा है। मैं लफ्ज़ तकरीबन इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मीडिया के जो ज़्यादातर प्रोग्राम है वो
جھوٹ پر مبنی ہے، اور سوشل میڈیا تو علامہ۔ اور آپ ذرا نوٹ فرمائیں کہ مین میڈیا کے ٹاک شوز میں صرف حضرات نہیں بلکہ خواتین بھی اس طرح جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور اس طرح ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہوتے ہیں کہ سننے والا حیران رہ جاتا ہے کہ یہ پاکستان کے حاکم بننا چاہتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو پاکستان کی حاکمیت کے لیے پیش کرتے ہیں، اور آپ ان کا کردار دیکھیں۔ اللہ کے اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ ان میں سے ہر کوئی، کسی سے آپ پوچھیں، اتنی لمبی زبانیں ہیں کہ ہر خواہ وہ خاتون ہو یا مرد اس پہ تقریر کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن اس پہ عمل کرنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ناظرین، میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ قرآن پاک کی سورہ الحجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کو تانے نہ دو اور نہ ایک دوسرے کا نام دھرو۔ اب ایک چھوٹی سی صورت ہے، اب میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں، دوبارہ میں کہتا ہوں کہ آپس میں ایک دوسرے کو تانے نہ دو اور نہ ایک دوسرے کے نام دھرو۔ اللہ تعالیٰ کے اس واضح حکم کے باوجود ہمارے بڑے بڑے سیاستدان ایک دوسرے کو نازیبا ناموں سے پکارتے ہیں۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ گناہوں کی پوٹلی نہیں بلکہ بہت بڑی پانڈ جو ہے وہ اپنے لیے اکٹھی کر رہے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں بالکل یہ فرسٹ ٹائم جب میں ووٹ یعنی 18 ایئرس میں نے اٹینڈ کیا اور ووٹ میرا بنا، اس وقت ذوالفقار علی بھٹو نے ایئر مارشل اصغر خان کو آلو کہہ کر پکارا۔ اخباروں میں شور مچ گیا اور اس کو بہت ہی برا سمجھا گیا کہ یہ انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے کہ ایک معزز شخص کو آلو کہا گیا ہے۔ اب حالات دیکھیں، ایک دوسرے کی ذاتی زندگی کے واقعات، فحش باتیں، ویڈیوز، جبکہ ہمارے اخلاق و کردار کا یہ معیار ہوگا تو دنیا میں کون ہماری عزت کرے گا؟ اس وقت پاکستان کا جو منظرنامہ ہے وہ انتہائی قبیح۔ بعض سرکاری ملازمین، ناظرین، یہ میں 30 ایئرز گورنمنٹ سروس میں رہا ہوں، فرام گریڈ 17 to 21۔ میں آپ کو اپنے تجربے کی بنا پہ بتا رہا ہوں کہ سارے ملازمین، خواہ وہ پولیس میں ہوں یا کسی اور محکمے میں ہوں، وہ برے نہیں ہوتے، لیکن سینئرز جو ہیں ان کو ایسی ٹاسک دیتے ہیں جو کہ جھوٹ اور بہتان پر مبنی ہوتے ہیں۔ ناظرین، بہتان کے معنی یقیناً آپ کو معلوم ہوں گے، لیکن میں پھر ایک دفعہ آپ کو تھوڑا سا بتائی دیتا ہوں کہ بہتان کیا ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی واقعہ عمل میں آیا ہی نہیں، یعنی کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں اور اس کا الزام جو ہے دوسرے پر دھر دینا، اسے بہتان کہتے ہیں۔ اس کی کلاسک اگزامپل جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں، وہ رانا ثناء اللہ پر منشیات کا کاروبار کرنے کا الزام تھا، یا ابھی جو حال ہی میں اینکر عمران ریاض خان ہے اس پر غداری کا الزام مقدمہ جو ہے، اسے کہتے ہیں بہتان۔ اس وقت پاکستان میں جو کچھ سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا کے کچھ چینلز پر ہو رہا ہے، جھوٹ، بہتان، خیانت اور بددیانتی، غیبت اور بدگوئی، بے ایمانی، بغض و کینہ، ظلم، حسد، فحش گوئی، ناظرین، یہ زوال پذیر معاشرہ نہیں تو پھر آپ اسے کیا کہیں گے؟ کیا یہ جو کچھ سارا کچھ میں نے کہا ہے یہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا جس کا ہم سب حصہ ہیں؟ ناظرین، اسلام کی لغت میں سب سے سخت ترین لفظ جو ہے وہ لعنت کا ہے۔ لعنت کے معنی ہے اللہ کی رحمت سے دوری اور محرومی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی مسلمان کے لیے یہ لفظ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی، ماں سوائے جھوٹے
یعنی کاذب کے۔ یہ بات سورہ آل عمران کی آیت 61 یعنی 61 سے بالکل واضح ہے۔ ناظرین، جھوٹ کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ جان بوجھ کر کوئی انجان بن جائے اور حق کا علم ہونے کے باوجود اس کا اظہار نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے جھوٹوں پر بھی لعنت فرمائی ہے، اور یہ بات سورہ بقرہ کی آیت 159 یعنی 159 سے واضح ہے۔ ناظرین، ہمیں اپنا معاشرہ، اپنا ملک خود ٹھیک کرنا ہوگا۔ اس کے لیے کسی دوسرے سے امید لگانا کہ کوئی دوسرا آ کے اپنا کردار ادا کرے گا، ایسا امید کرنا بالکل غلط ہوگا۔ جج فیصلے بے خوف و خطر میرٹ پر کریں۔ پولیس اپنے آپ کو اسٹیٹ کی ملازم سمجھے اور کسی کے کہنے پر ماورائے قانون ہر کس کوئی کام نہ کرے۔ انتظامیہ اپنا کام محنت اور جانفشانی سے ادا کرے۔ غرض ہے کہ ہر شخص، ہر ادارہ رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق کام کرے۔ یاد رہے، ہمارا موجودہ بیہیویئر خط کم بدہن ہمیں تباہ و برباد کر دے گا۔ میں نے اس لیے کہا ہے خاکم بدہن، لیکن اب آپ خود اس کا انالیسس کر کے دیکھ لیں۔ اور کم از کم میں ایک بات ضرور آپ سے کہوں گا کہ جب اس طرح کی فحش ویڈیوز آتی ہیں اور ہم سانس لیے بغیر ہنڈریڈز آف پیپل کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، تو بہت گناہ ہمارے کندھوں پر بھی ہے۔ اس لیے ہم کم از کم یہ کام کرنا تو چھوڑیں۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ کے لیے خالد اقبال کی طرف سے بہت دعائیں، اور دعا کریں کہ ہمارا ملک بہتری کی طرف جائے۔ اور آخر میں جو میں کہا کرتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر دیں، گھنٹی کا نشان جو ہے اس کو بھی دکھائیں، اور لائک کا جو ہے ٹک، اس پہ ضرور اس کو ٹک کریں، اس سے چینل کو فائدہ ہوتا ہے۔